اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پیدا ہوئے تو اس وقت نبی علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں پروان چڑھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ بہت ہی تنگ دستی ہے، تو فرمایا کہ آپ استغفار پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا کہ آپ دعا کریں کہ بارش آئے کہ فصل اچھی ہو۔ پھر اس سے بھی اس بندے کو بھی فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور دعا کریں کہ اولاد نہیں ہے میری، تو اس کو بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کریں۔ وہ بھی چلا گیا۔ جب محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ فصل کے لیے دعا کرو کہ بارش ہو جائے، تو آپ استغفار، اور پھر دوسرا شخص آیا، پھر تیسرا شخص آیا، اور ایک ایسا شخص بھی آیا کہ جس نے تنگی کی شکایت کی، تو اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کی تلقین فرمائی۔ تو ایسا کیوں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے مرید وغیرہ، تو ان کو کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں ہے کہ استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام یعنی دعائے نوح میں ہے استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو پھر اس کا یہ جواب ہے کہ استغفر اللہ انہ کان غفارا، کہ میں استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، استغفر اللہ انہ کان غفارا، یہ بھی استغفار ہے۔ اگر پہلے جو میں نے پڑھا ہے فقلت استغفروا، پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی تعداد کے مطابق۔ استغفار کہتے ہیں کہ ہر ایک مشکل کی کنجی ہے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ کراچی میں تھا، تو اس سے کیا ایسی بیماری کچھ لگ گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت کسی پوچھا جو کراچی کے علاقے میں اس وقت کے جو خطیب تھے یا عالم تھے یا مفتی سے، اس سے پوچھا کہ حضرت اور کوئی چارہ ہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھ سکا کہ اللہ پاک مجھے بخش دے؟ تو پھر اس کو تلقین فرمائی کہ آپ کے استغفار پڑھیں کثرت سے، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ بِشَّکْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ تو اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو اس کی جو ساس تھی جو کہ آنکھوں سے نابینا تھی، لیکن اس پر کیا شیاطین جنات تھے، اور جب استغفار جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو اس کا نان اسٹاپ یعنی کہ چھوٹا پیشاب شروع ہو جاتا تھا، رکنے کا نام ہی نہیں لگتا، جیسے کسی نے نل کا لگا دیا ہو۔ پھر اس کو اپنی بہو کہا کرتی تھی کہ اماں جان آپ تو بس نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ایسے کام کر کہ یہ کھجور کی گٹلیاں ہیں، تو یہ بات کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ میں یہ کیا کہوں کہ استغفار کے کتنے کمالات ہیں۔ وہ عورت اپنی بہو کی بات پر یقین کر کے یعنی کہ مطلب مان کر استغفار پر باقاعدہ بیٹھی رہتی تھی، بس استغفار پڑھتی تھی، استغفار پڑھتی تھی، اور پھر جنت اور دوزخ کا جو ذمہ ہے اللہ پاک کا ہے، اور جنات یا فرشتے کوئی بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر جب وہ فیمیل فوت ہوئی تو آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ اس کو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان شریف میں اس کی فوتگی اس فیمیل کی۔ تو اللہ پاک دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے، وہیں قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت کام ہے، اور اللہ پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت بڑا قانون ہے کہ شکر ہے کہ جنت پیسوں پر نہیں ملتی۔ اگر جنت پیسوں پر ملتی تو یہ سارے دولت والے جنت میں چلے جاتے، اور سارے غریب کیا ہے جہنم دوزخ کا ایندھن بن جاتے اور جلتے رہتے۔ اللہ رحم کرے کہ یہ دنیا
ہم گزارنا نہ بھی چاہیں تو گزر رہی ہے اور گزر ہی جائے گی، جیسے تیسے جیسے بھی وہ گزر جائے گی، لیکن آنے والا وقت بہت ہی سخت تھا۔ جہنم کی بات کرتا ہوں، گزشتہ روز میں کھڑا تھا شام کے بعد تو ایک کباب والے کے پاس، تو چونکہ آگ تھوڑی سی مدھم ہو گئی تھی تو کباب نہیں پک رہے تھے، تو دوسرا بندہ نیچے اترا، اس نے کیا ہے وہاں سے جو کوئلے تھے وہ ہٹائے اور پھر لکڑی لگانے لگا۔ تو ایک دوسرا سرفراز سا کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اس میں جہنم کی آگ لگاؤ، جہنم کی آگ۔ یہ اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی آگ لگاؤ کہ جلدی گرم ہو جائے، کڑھائی جلدی گرم ہو جائے۔ تو جو شخص تھا، دوسرے جو دکاندار کا جو ہیلپر تھا، اس نے کہا آپ استغفار کریں، استغفار کریں، ایسے باتیں نہ کریں۔ پھر وہ کہنے لگا، باز نہ آیا کہ نہیں یہ جہنم کی آگ اس کے نیچے لگاؤ کہ یہ جلدی کیا ہے ملک کڑھائی گرم ہو جائے۔ پھر اس نے دوبارہ یہ وہی بات ریپیٹ کی کہ آپ استغفار کریں، ایسی بات نہ کریں، کہاں ہے جہنم کی آگ، ہم تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اسے کہنے لگا، وضاحت کرنے لگا، میرا مطلب یہ کہ یہ آگ تیز ہو جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، جہنم کی آگ کی بات نہ کریں، اللہ پاک سب کو بچائے اور جہنم کی آگ کا نام نہ لیں، اور جہنم کی آگ اللہ پاک دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بات ہے غور طلب اور سوچنے کی کہ ہم آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، پہلے میں بعد میں، اور کہ خوف اور امید کے درمیان جو زندگی ہوتی ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے صبح سویرے یا کسی رات کی کسی پہر بھی، اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ اف اللہ، یہ جہنم، یہ موت، یہ قبر کا اندھیرا، ہوا کا نہ آنا، روشنی کا نہ آنا، یہ کیا، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں، ہمارا استقبال کر رہے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم کفن میں لپٹے ہوں گے اگر کفن نصیب ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے لیکن کفن میں شک ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا وہ دن بھی آئے گا، سب پر کل نفس ذائقۃ الموت، سب پر وہ دن آنے والا ہے۔ پھر کفن کو مٹی چاٹ جائے گی اور جسم کو کیڑے کھا جائیں گے۔ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہماری لاشوں کو قبر میں مسح کر کے مٹا کر کیا کرے گا؟ کیڑوں کے لیے تو اور بھی کوئی رزق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے یہ کفن نے مٹی نے کفن کھانا شروع کیا اور کیڑوں نے جسم کو کھانا شروع کیا۔ لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ پاک، قبر کی دہشت، وحشت، بھیان، خوف سب دور رکھنا، تکلیفات دور رکھنا، کفن کو میرے میلہ نہ کرنا اور جسم کو میرے کیا ضائع نہ کرنا۔ میں تو ہمیشہ اپنے لیے یہ سوال کرتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ سب کو چاہیے کہ اپنے لیے یہ سوال کریں۔ آنے والا وقت بہت سخت وقت ہے، جس میں نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کھانے پینے کا بندوبست ہے، نہ حجام ہے، نہ کپڑے چینج کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر انسان بالکل ایسے ہوگا کہ ہر چیز کے لیے محتاجگی ہوگی۔ لیکن سبحان اللہ، کیا کہنے ان لوگوں کے، ان خوش نصیب فیمیل کے، ان خوش نصیب میل کے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ کیا ہم نہیں ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم مانگ کر تو دیکھیں نا۔ ہم نے تو دنیا کو ہی اپنا نصب العین بنا رکھا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اور یہ فریب میں کہتا ہوں کہ بڑا نرالا ہے۔ اس سے بچ کر رہو، اپنی آخرت کو خوبصورت کرنے کی کوشش کریں، اپنی جو تنہائیاں ہیں ان کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک دیکھے کہ اس شخص کا، یہ میل کا، اس فیمیل کا دنیا اور آخرت یہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ یہ تنہائی میں میرا ذکر کرتے ہیں، یہ اجالے میں میرا ذکر کرتے ہیں، یہ محفل میں میرا ذکر کرتے ہیں، یہ نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، تو پھر فرشتے کے زمین سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں اور سکینہ طاری کر دیتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔
یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، روحانیات کو انکریز کریں۔ یہی آج جو فلسطین میں جنگ ہے، یہ مسلمان اور کافر کی جنگ نہیں ہے، یہ شیطان اور رحمان کی جنگ ہو رہی ہے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی، آج یہ تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو نصیب نہیں ہوگا تا قیامت۔